وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 64-65 حصہ پنجم، درس کا نمبر 2194. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. کہہ دو کہ اے نادانو، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 64. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. ان سے کہو کہ اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اور یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے. لئن اشرکتا، اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. ولتکونن من الخاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. لہذا تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. دیکھیں، بہت اہم آیات ہیں سامنے کرام. اللہ کی عطا، اس کی توفیق سے میں آپ کے سامنے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا شرک کیا ہے. شرک جو ہے یہ ایک تو دیکھیں، ایک شرک جلی جسے کہتے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، یا آج جو بھی یعنی
زبانی طور پہ اسلام کا قائل نہیں ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، تو یہ شرک جلی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کو ظاہری طور پہ نہیں مانتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نہ ان کو پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، نہ اللہ کو الہ واحد مانتے ہیں، کلمہ طیبہ کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تو اچھا، ایک شرک خفی ہے، یعنی شرک عملی آپ اسے کہیں۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیں کیونکہ ہم سب لوگ شرک عملی میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، توحید کے ہم عملی طور پہ قائل نہیں ہیں، یقین نہیں ہے ہمیں کلمہ طیبہ پہ۔ دیکھیں، جو شرک جلی یعنی ظاہری شرک میں مبتلا ہیں اور ہم جو عملی شرک میں مبتلا ہیں، ان دونوں میں یہ باتیں مشترک پائی جاتی ہیں۔ تھوڑا اس بات پہ غور کیجئے نا۔ دیکھیں، کافر کی منزل بھی دنیا ہے، ہماری منزل بھی دنیا ہے، کافر کی ترجیح بھی دنیا ہے، ہماری ترجیح بھی دنیا ہے، کافر کی ترجیح آخرت نہیں ہے، ہم تو آخرت کے لیے، ہمارا تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے۔ وہ زبان سے نہیں مانتا آخرت کو، ہمارے اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ ہم آخرت کو تسلیم نہیں کرتے، زندگی تو ہم۔ اچھا، پھر الہ کی بات ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، عملی طور پر اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں، وہ بھی قائل نہیں ہیں، وہ بھی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، ہم بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، زندگی گزارنا اصل میں ایک حقیقت ہے یا ایک ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس بات کو نوٹ کریں آپ، میں آپ کے سامنے اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ، ایک جملہ آپ میرے سنیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھجوایا ہے، تو یہ تو یہاں پر ہم نے جنت کمانی ہے، مختصر الفاظ، جنت میں ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، جنت میں ہے۔ جنت ہمیں خریدنی ہے، کمانی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اچھا، اب وہ ہوگی کیسے؟ تھوڑی توجہ۔ ہوگی اس طرح کہ جب ہم اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ اگر ہم اللہ کی ہدایت کو اہمیت نہ دیں تو پھر ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ لیکن میں آسانی سے بات کروں، اور یہ آپ نوٹ کر لیں کہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں ایک چیز جو خود سمجھاؤں آپ کو بھی سمجھا دوں۔ اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور کریں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ کی جنت اور اللہ کی بخشش، ساریو، جلدی کرو، اس کا حکم بھی ہے۔ تو دیکھیں، اللہ ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب جنت پیدا کر دی ہیں، ہدایت ہمیں دے دی ہے، قرآن اور نبی، یہ ہدایت کے ذرائع ہیں۔ اچھا، اب جنت میں جائیں گے کیسے؟ جب ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ یہ میں ایک عام بات کر رہا ہوں جو عام سمجھ میں آنے والی بات۔ زندگی اگر کسی نے اللہ کی مرضی سے گزاری، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہیں، وہ جائیں گے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ دیکھیں، آج جو ہمارا یہ زبانی ایمان جو ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم صرف قانونی لحاظ سے مسلمان کہلاتے ہیں، ہمیں تو دین کا پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ نبی کا پتہ ہے۔ ہمیں تو ایک چیز پتہ ہے، دنیا کیسے کمائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا خود اپنا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے،
اور اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ ہے نہیں، قرآن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ قرآن کا اگر کوئی ہمیں حکم معلوم بھی ہو جائے تو ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات میں کہہ رہا ہوں جو چیلنج ہے۔ چیلنج کا مطلب میں اس پر زور دے رہا ہوں، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہماری زندگی تو قرآن کے عین مطابق ہے، ہم تو زندگی اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، ہم تو اللہ کے پاس جانے کی بھرپور تیاری میں ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہدایت کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، خوشخبری ہے آپ کے لیے، لیکن ہدایت کو بھول کے آپ یا ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، پھر آپ نقصان میں ہیں۔ آسان نرم الفاظ میں کہہ رہے ہیں، خاسرین کے جو الفاظ ہیں نا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ دلیل کے ذریعے بات کی جائے تو وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، دلیل کے ذریعے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بات کی، دیکھیں آدم کو جب اللہ تعالیٰ زمین پر بھجوا رہے تھے، انسان اول کو، اہبطوا منہا، سورہ بقرہ میں مضمون ہے اہبطوا منہا۔ یہ میں آیت صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بات میں نے آپ کو کہی ہے اس کی دلیل کے طور پہ میں آیت پیش کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس کی کیا دلیل ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، اور آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی ایسا تو ہم سے کسی نے نہیں کہا، ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور علماء سو تو ہمیں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، مبارک ہو جنتی ہو امتی ہو، جنتی ہو امتی ہو۔ ہمیں تو یہ بات بتا رہے ہیں، یہ بات تو کسی نے نہیں بتائی کہ اصل مسئلہ تو زندگی گزارنے کا ہے، ہدایت کے مطابق یا ہدایت کے برعکس، اس میں کامیابی ہے۔ تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، دیکھیں آپ دلیل لیا کریں ہر ایک سے۔ بہرحال اچھا، اہبطوا منہا، انسان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے کہ اے انسان تم نیچے جاؤ زمین میں، اترو، اہبطوا منہا، یہاں سے جاؤ زمین میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ دیکھیں بہت آسان، ذہن پہ زور نہ ڈالیں، کوئی خاص بول کے میں کوئی خاص نقطہ بتا رہا ہوں، نہیں، عام سی بات ہے، بالکل ریلیکس ہو جائے، ذہن پہ زور نہ ڈالیں کہ یہ کوئی مشکل بات بتا رہے، عام سی بات ہے۔ اہبطوا منہا، جاؤ اس زمین میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کامیاب ہوں گے، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، کامیاب، گئے جنت میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا، نمبر ایک شرک عملی انکار کیا، شرک ظاہری یا شرک جلی انکار کیا، کفروا، وکذبوا عملی طور پہ جھٹلایا، ہم تکذیب آیات کیا، قرآن کو سنا عمل نہیں کیا، حکم کو سنا عمل نہیں کیا، سمعنا و اطعنا کا رویہ نہیں اختیار کیا، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کی کوئی بخشش ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو دیکھیں توقعات لگا رکھی ہیں بخشش کی اور شفاعت کی، وہ تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ جو کتاب ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے اور اللہ ان کی منزل تھا، ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کی شفاعت اور شفاعت بھی ہے اور وہ بھی ہے، چانس ہے ان کے لیے۔ لیکن جو آج کے مسلمان نے یعنی بنیادی طور پہ انکار آیات کیا ہوا ہے، قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے،
پڑھ لو اپنے اوپر، دم کر لو، جہاں درد ہو رہا ہے، جہاں تکلیف ہے اس پہ ہاتھ پھیر لو پھونک مار کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ نے تو اس تک محدود کر لیا ہے۔ اللہ، تو یہ ہے مسئلہ، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا تھا۔ من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ ہمیشہ والے، دیکھیں ہمارا جو رویہ ہے یہ ہمیشگی کا عذاب ہے، یعنی اس کے ہم اپنے آپ کو قابل بنا رہے ہیں۔ ایمان کا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایمان کا تو مطلب بھی ہم نہیں سمجھتے، تو یقین کا ہی چیز کا۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں اور ایک چیز کوئی آپ کے سامنے ہوا میں لہرا رہا ہے ہاتھ سے، تو آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ ایسی یعنی مثالیں دینی پڑتی ہیں، لیکن بات تو بالکل کلیئر ہے، اس کی مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر بھی۔ آنکھوں پہ آپ کے پٹی ہے اور کوئی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی لہرا رہا ہے کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، تو آپ اپنے اندازے کے تکے چلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے اس کو، آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ آم ہے یا سیب ہے یا یہ کھجور ہے یا جو بھی چیز ہے، یا پین ہے، قلم ہے، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری آنکھوں پر پٹی ہے دنیا داری کی، نوٹ کریں یہ بات، ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، یہ پردوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے ظاہری مفادات کی، ہر چیز کو ہم ظاہری مفادات کے تحت تولتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، تو مسئلہ جو ہے وہ پھر بگڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں، یعنی اچھا یہی آیت میں دوسری جگہ بھی ہے قرآن میں، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جس نے بھی میری ہدایات سے انکار کیا، ایک قرآن ہی میں آپ کو پیش کروں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی پریشان حال گزرے گی، بدحال گزرے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تھوڑا غور سے سنیے یار، قیامت کے آج بھی ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، ہم اندھے ہیں، حق کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، سوچنے کے لیے بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں حق سے اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لینا، ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اندھے ہیں یا بہرے ہیں، ہمیں تو بس پیسہ چاہیے، دنیا کے مفادات، بس ختم بات۔ آپ دیکھ لیں، لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کوئی مدعی نہیں ہے، دنیا حقیقت ہے ہماری نظر میں، حاصل دنیا اصل ہے ہماری نظر میں۔ اللہ، تو یہ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اچھا بہرحال میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کروں کہ اندھا اٹھاؤں گا اسے، نحشرو، ایسے لوگوں کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں۔ سنیے ذرا کلام اللہ ہے، قال کذالک اتتک آیاتنا، اے بندے زندگی تو تم نے میری ہدایات کے مطابق گزارنی تھی، تمہاری آنکھوں کا علاج تو دنیا میں ان ہدایات کی پیروی تھا، وہاں تم نے ہدایات سے منہ موڑ لیا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، تم نے اس کو بھلا دیا۔
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح میں بدلہ دوں گا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ایمان نہیں لائے اللہ کے احکامات پر. یہ ساری ہماری کیفیت ہے. دیکھیں، غور سے سنیں، مجھے جلدی نہیں ہے آیت قرآنی کو پڑھ کر آگے دوڑنے کی. اسی کو سمجھ لیں، شرک اور توحید کے فرق کو سمجھ لیں تو بہتر ہے. تو اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جو اندھا اٹھایا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، دیکھو میرے احکامات زندگی گزارنے کے بارے میں تمہارے تک پہنچے، تم نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا، فنسیتھا، اس کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں اس کو جو حد سے تجاوز کرے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے احکامات پر یقین نہ رکھے. یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. آج حد سے تجاوز کر چکے ہیں ہم. بندگی ہمارا شیوا نہ رہا، اطاعت ہمارا شیوا نہ رہا. ہم تو اللہ کے حکم کے برعکس، اللہ کی ہدایت کے برعکس ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا مدعی زندگی دنیا ہے، نہ کہ آخرت، نہ کہ اللہ. اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ. تو دیکھیں اس بات پہ ذرا غور کیجیے. اچھا، بہرحال میں تھوڑا سا اگر شروع سے میں یہ 3 آیات کا ترجمہ پڑھوں کہ کوئی بات رہ گئی ہو تو میں پھر اس کو ڈسکس کرتا ہوں اللہ کی عطا سے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی بات ماننے کا مجھے حکم دے رہے ہو. دیکھیں، تأمرونی اعبد، یہ ترجمہ میں تھوڑا مختلف کر رہا ہوں تاکہ اس بات کو سمجھیں. ہم نے عبادت کو یعنی ایک خاص معنی دے دیے ہیں کہ بت ہوگا اس کے سامنے آپ سجدہ کریں گے. یہ نہیں، یہ تو محدود بات ہے. تو بت تو آپ کے خانہ دل میں بھی ہو سکتا ہے. بت تو ہم نے سجائے ہوئے ہیں اور بتوں کے سامنے سجدہ ہے، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ہم. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. دیکھیں، ہم بتوں کے پجاری ہیں. بت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں آپ کی رکاوٹ بن جائے اور آپ رک جائیں اور اس کے سامنے جھک جائیں، یعنی اس کو قبول کر لیں، یہ بت ہے. بت بود در راہ حق چوں غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شده. حق کے راستے میں جو بھی بت آتا ہے، بت بود در راہ حق چوں غیر دوست کے علاوہ جو بھی چیز رکاوٹ بندی ہے تو عاشق جو ہے وہ بت شکن بن جاتا ہے. عاشقان را بت شکن باید شده. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم اللہ کے سوا مجھے کسی اور کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کہہ رہے ہو؟ میں کیوں اللہ کے سوا کسی اور کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاروں؟ کیا تم مجھے یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں زندگی اللہ کی مرضی سے نہ گزاروں؟ یہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی عطا سے. یہ مطلب ہے اس کا. اے جاہلو، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اے جاہلو، کیا تم مجھے روزے رسوا کرنا چاہتے ہو روز آخرت؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا قانون یہ ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ،
اگر تم نے شرک کیا، اگر تم نے میرے حکم کے علاوہ کسی اور کی بات کے سامنے سر جھکایا یا بات مانی، میرے حکم کو نظر انداز کر دیا، تو ظاہر میں اگر کوئی تم نیک اعمال کر رہے ہو وہ سارے غارت ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں ایک سوچ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ ایک سوچ ہے جو آپ کے ذہن پر حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ ہی کے حکم کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں، ہر کام میں آپ احتیاط کرتے ہیں، احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور اگر نہ لیں، دیکھیں تقویٰ، شرک یعنی اللہ کی حکم، دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ تو اب آپ نے زندگی تو گزارنی ہے، اب آپ محتاط ہو جائیں گے۔ اگر آپ مومن ہیں اور جنت میں داخلہ چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے پر سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ بڑے احتیاط سے زندگی گزاریں گے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، ایسا کام نہ کر لوں، ایسی بات نہ کہہ لوں جس سے اللہ کی ناراضگی لازم آ جائے۔ تو پھر آپ یہ بھی احتیاط کرتے ہیں، یعنی معلوم کرتے ہیں کہ رضا کیا ہے۔ جلد فرمائیے حضور میں کیا بن جاؤں؟ آپ اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کی خاطر۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے شرک کیا، دیکھیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ، میں یہاں رک جاتا ہوں، غور کریں اس پہ۔ ہم شرک کے مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا معبود، محبوب، مقصود، مطلوب اللہ نہیں ہے۔ ہمیں محبوب دنیا، مطلوب دنیا، محبوب دنیا، مقصود دنیا، سمجھے اس بات کو۔ میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ ہم اللہ کی مرضی، ہمیں اللہ کی مرضی یا اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو کہ قرآن میں ہے، اور اس پہ عمل کا طریقہ نبی کا طریقہ ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بات آپ محسوس کریں نا، ہم پر اپنی انا حاوی ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہمیں کوہ گراں لگتا ہے، پہاڑ لگتا ہے، پہاڑ سر پر اٹھانے کے مترادف ہے یہ بات کہ اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلکہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْهُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی
أعبد أيها الجاهلون کہہ دو کہ اے نادانو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.